أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ آج رمضان مبارک کی 3 تاریخ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے صدقہ اعلانیہ اور خفیہ دونوں بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ کو ظاہر کر کے دو، اعلانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور چھپا کر کے فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں طرح کے صدقات کی تعریف کی ہے، چاہے آدمی صدقہ خیرات ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر دے یا چھپا کر کے دے، لیکن آیت کے سیاق سے بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چھپا کر کے دینا یہ زیادہ بہتر ہے، اور احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے مفسرین نے کہا کہ خفیہ طور پر چھپا کر کے صدقہ کرنا یہ اعلانیہ طور پر ظاہر کر کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے، الا یہ کہ کوئی مصلحت ہو۔ اگر کہیں ایسی مصلحت ہو کہ وہاں ظاہر کر کے اور لوگوں کے سامنے دینا ہی بہتر ہو تو وہاں ظاہر کرنا اور اعلانیہ طور پر دینا بہتر ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ابو داؤد کے اندر ایک حدیث بھی ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1333 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو اعلانیہ طور پر صدقہ کرتا ہے۔ والمسر بالقرآن، اور چپکے چپکے قرآن کی تلاوت کرنے والا سری طور پر یعنی پست آواز میں تلاوت کرنے والا کالمسر بالصدقہ، اس آدمی کی طرح ہے جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے۔ یعنی جس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت دونوں طرح سے ثابت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں نمازوں کے اندر بھی جہاں 2 نمازیں ظہر اور عصر میں آپ چپکے چپکے تلاوت کرتے ہیں، وہیں مغرب عشاء اور فجر میں آپ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے تلاوت کرنا جس طرح سے بہتر ہے، اسی طرح سے صدقہ و خیرات بھی دونوں طرح سے اپنے اپنے موقع سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کئی احادیث اور کئی مصلحتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعی کوئی مصلحت نہ ہو تو چھپا کر کے صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، دینے والے کے لیے بھی اور جس کو دیا جا رہا صدقہ اس کے حق میں بھی۔ جیسے صدقہ دینے والے کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ ریاکاری سے بچا رہے گا، چھپا کر صدقہ دینے سے ریاکاری سے بچ جائے گا، اور جس کو دے رہا ہے جو صدقہ لینے والا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، وہ بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی گئی، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جہاں اس میں 7 قسم کے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے، امام عادل کا بیان ہے، نوجوان کی وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ایسے کئی لوگوں کا بیان ہے۔ اس میں ایک اس شخص کا بھی بیان ہے کہ جو اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے، یعنی بالکل چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کے اندر ایک روایت ہے اس کتاب التفسیر کے اندر
جو عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر تفسیر القرآن کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس پر گاڑ دیا تاکہ زمین کو وہ سنبھالے رہے۔ تو فرشتوں نے تعجب کیا پہاڑوں کی بلندی کو دیکھ کر کے، ان کی مضبوطی کو دیکھ کر کے، اور کہا کہ سبحان اللہ، یہ کتنے مضبوط ہے اللہ، پہاڑوں سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں لوہا ہے جو ان پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو کہا کہ پہاڑ لوہے سے مضبوط کیا چیز ہے؟ تو کہا آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی۔ تو کہا آگ سے طاقتور چیز کیا ہے؟ تو کہا کہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتی۔ پھر کہا کہ پانی کی طاقتور چیز کیا ہے؟ تو کہا ہوا ہے جو پانی کو بھی اٹھائے پھرتی ہے۔ تو پھر اس سے کہا، اس کے بعد پوچھا فرشتوں نے کہ ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے، اس سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون چھپا کر کے صدقہ کرنا ہے، خفیہ طور پر چھپا کر کے صدقہ کرنا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے صدقہ کرنے کو بہت ہی افضل ترین عمل بتلایا گیا ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی اجتماعی طور پر بڑا کام ہو رہا ہو، مسجد بن رہی ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کے لیے چندے کا اعلان کیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اعلان کیا، صحابہ لا کر کے سامنے رکھ رہے تھے اور آپ سب کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ تو ایسے جو مواقع ہوتے ہیں لوگوں کو رغبت دلانے والے، ایسے موقع پر اعلانیہ طور پر دینا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پورا اٹھا لایا ہو، اللہ کے رسول کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ عمر سے پوچھا تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنا گھر میں چھوڑ کر آیا اتنا ہی لے کر آیا ہو۔ تو اس طرح سے اعلانیہ طور پر صحابہ دے رہے تھے، صدقہ کر رہے تھے۔ ایسے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی غربت کو دیکھا تو لوگوں میں اعلان کیا، اور اس کے بعد جب صحابہ دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تعریف کی وہ لوگوں کی جو پہلے لائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی نیا طریقہ، جو کوئی اچھا طریقہ کوئی شروع کرتا ہے، اچھا کام شروع کرتا ہے، تو جتنے لوگ بعد میں اس کی پیروی کرتے ہیں، چلتے ہیں، سب کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے شروع کرنے والے کو، اور اس کے ساتھ دینے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی موقع ایسا ہوتا ہے دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے کہ اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جب پرسنل کسی آدمی کو دینا ہے، آپ اپنے رشتے داروں کو دینا چاہتے ہیں، اپنے قرابت داروں کو دینا چاہتے ہیں، پڑوس کے مسکینوں اور فقیروں کو دینا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر بہتر یہ ہوگا کہ اپنے گھر کے سامنے لائن لگا کر کے یا کیمرے کے سامنے بلا کر کے لوگوں کو دینے سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کے گھر پر جائیں، چپکے سے لفافہ بنا کر دے کر چلے آئیں، تاکہ آپ بھی ریاکاری سے بچ جائیں اور وہ بھی ان کی اس سے مجروح نہ ہو۔ یہ جو دیکھا جاتا ہے کیمرے کے سامنے بلا کر کے ایک ایک کو چہرہ دکھا کر دیا جاتا ہے، یہ اس سے ظاہر سی بات ہے لینے والا بڑا شرمندہ ہوتا ہے، مجبوری کی حالت میں لیتا ہے، ورنہ گوارا بھی نہیں کرے گا۔ یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس میں دینے والے کو کے اندر بھی جب بعد میں اپنا ویڈیو دیکھتا ہوگا لوگوں میں وائرل ہونا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اخلاق بھی مجروح ہوتا ہوگا، بہت قوی امید ہے کہ وہ ریاکاری مبتلا ہو جائے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں بہت ساری تنظیموں کی کہ لوگوں کو ریکارڈ دکھانا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی آپ لسٹ بنائیں، اس کی آپ پلاننگ کریں اور ساری چیز تیاری کریں، اس کا ویڈیو بنا کر، اس کی فوٹو بنا کر آپ محفوظ کر لیں، لوگوں کو دکھا دیں۔ اس کے بعد جب لوگوں کو دینا ہو تو دینے والوں کو، لینے والوں کو کیمرے سامنے نہ لائیں تاکہ ان کا چہرہ بچا رہے۔ اس طرح سے کو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ صدقہ خیرات چھپا کر کے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، جیسے ایک بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج میں صدقہ کروں گا، اور وہ سونے کے سکوں سے بھری تھیلی رات میں لے کر کے نکلا اور کسی زناکار عورت کے ہاتھ میں رکھ کے آ گیا۔ صبح لوگوں کو مشہور ہوا کہ آج کسی زانیہ کو کسی عورت میں کسی آدمی نے روپے سے بھری تھیلی دے دی۔ وہ گھر پہ آیا، اس نے کہا کہ یا اللہ میرا پیسہ، میرا صدقہ ایک زانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، فاحشہ عورت کے ہاتھ میں چلا گیا۔ دوسرے اس نے ارادہ پھر کیا، کہا کہ آج میں پھر صدقہ کروں گا، پھر لے کر کے نکلا تو اتفاق سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ کر کے چلا آیا۔ پھر صبح لوگوں کو مشہور ہوا کہ آج رات میں ایک چور کے ہاتھ میں کسی نے روپے سے بھری تھیلی دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ میرا پیسہ ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تیسرے دن پھر اس نے ارادہ کیا کہ آج میں پھر صدقہ کروں گا، اور وہ لے جا کر کے ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں رکھ کر چلا آیا۔ تو اس طرح سے تینوں دن اس کا صدقہ
بظاہر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو اس کے مستحق نہیں تھے، اس نے کوشش کیا تھا کہ چھپا کر کے صدقہ کرے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی تینوں صدقوں کو قبول کیا، اور اس کو خبر دی اللہ تعالیٰ نے، یا تو خواب میں دکھایا ہوگا یا تو اس زمانے کے نبی کے ذریعے سے خبر دی گئی ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا کہ تیرا تینوں صدقہ مقبول ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زانیہ مجبوری میں زنا کا بدکاری کا کاروبار کر رہی ہو تو پیسہ پا کر کے وہ اس سے باز آ جائے، چور ہو سکتا ہے تیرا صدقہ پا کر کے چوری سے باز آ جائے، وہ مالدار آدمی جو مالدار تھا تیرا پیسہ پا کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صدقہ خیرات کرنے کی اس کے اندر بھی رغبت پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے صدقے کو نہ صرف یہ کہ مقبول کیا بلکہ اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ آج تک اس کو بیان کیا جا رہا ہے، قیامت تک اس کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ اب دیکھیں اس زمانے کا آدمی تھا، اس کا نام کیا تھا کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج تک اس کا نام زندہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے صدقہ خیرات اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل سے باخبر۔ اللہ نے آگے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اور عبد الرحمن الناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کہ صدقہ تم چھپا کر کے دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس میں بتلایا کہ صدقہ دینے سے صدقہ دینے والے کے حق میں بہتری ہوتی، صدقہ دینے والے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے گناہوں کو اللہ نے مٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو کسی کو دے کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، جو صدقہ کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ شبہ کا ازالہ بھی ہو گیا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے صدقہ دینے والا ثواب پاتا ہے صدقہ لینے والا بھی ثواب پاتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جہاں بھی ہے صدقہ دینے والے کو ثواب پانے کی، اس کے درجات کی بلندی کی، اس کے مال میں اضافے کی، اور اس کے گناہوں کی بخشش کی کا وعدہ کیا گیا ہے، لہذا صدقہ دینے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ان کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔